بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج پورے ہندوستان کے اندر جشن جمہوریہ کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ہر خاص و عام، مرد عورت، چھوٹا بڑا اپنے اندر خوشی کی لہر کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر دو دن ہے، ایک 26 جنوری اور ایک 15 اگست۔ ان دونوں دنوں کے اندر ہر ہندوستانی اپنے اندر ایک جوش، ایک ولولہ اور ایک خوشی رکھتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جشن جمہوریہ کون سا جشن ہے اور کیا ہے یہ۔ ہمارے ملک ہندوستان سن 1947 کو آزاد ہوا تھا اور سن عیسوی 1950 کو ہمیں ایک سمویدھان، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک آئین اور ایک قانون ملا تھا۔ ہر ملک کی ایک خصوصیت اور ایک انفرادیت ہوتی ہے اور اس پر ایک اٹوٹ حصہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ملک یہ کہے کہ ہمارے پاس ایک سپر طاقت ہے، تو ہمیں بھی اس بات پر گرو ہے اور فخر ہے اور خوشی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان جمہوری اور ڈیموکریسی رائٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی چیز اس ملک یعنی ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ یہاں پر سب کو برابری کا حق حاصل ہے، سب کو مساوات کا حق حاصل ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو ہندوستان پر جو احسان کیا ہے، اس کو ہم لوگ بھول نہیں سکتے اور اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا، انگریزوں کے چنگل میں تھا، تو ہندوستان اس کے انگریزوں کے چنگل میں تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ تو اس وقت ہندوستانی انگریزوں کے غلامی میں جکڑا ہوا تھا، ذلت کی زندگی ان کی مقدر بن چکی تھی اور غلامی کا طوق ان سے بندھا ہوا تھا۔ تو ایسے وقت میں، ایسے نازک سچویشن میں علماء کرام آگے بڑھے اور پکے سچے ہندو بھائی جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں، وہ سب آگے بڑھے اور سب مل کر ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ ایک وقت ہوا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی چنگل سے چھڑا لیا اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا۔ سن عیسوی 1950 کو ہمارے ملک یعنی ہندوستان کو ایک سمویدھان ملا، ایک آئین ملا، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس کو ہم قانون کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رنگ و نسل، ذات پات، تہذیب و تمدن، ثقافت اور معاشی، سماجی ہر طرح کی برابری ہر ہندوستانی کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو یہاں پر برابری کا حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 25، 26، 27، 28، 29 ان تمام دفعات کے تحت ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت حاصل ہے اور اس کو اس کے اندر کوئی بھی خلل پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت اس کو اپنے مذہب پر ہر طرح کی عبادت کرنے کی اسے اجازت حاصل ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن سن 1950 عیسوی 24 جنوری کو ہمارے ملک ہندوستان کی ایک کمیٹی تیار کی گئی، ایک اسمبلی تیار کی گئی، جن میں 308 افراد تھے اور اس میں 28 مسلمان تھے۔ اس وقت اسی قانون کو، اسی سمویدھان کو، اسی کانسٹیٹیوشن کو، اسی آئین کو پیش کیا گیا اور اس میں اس وقت جتنے بھی تھے اس کمیٹی میں سب نے مل کر اس پر دستخط کی اور اس کے 2 مسودے تیار کیے گئے۔ بہرحال جب ملک آزاد ہو گیا، اس وقت سے ابتدائی سے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ملک ہندوستان ایک ہی مذہب پر چلے، ایک ہی رائٹ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے نہیں دیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان سے شرپسندوں کو دور رکھے اور ہندوستان کو محفوظ رکھے۔ اور اس وقت جب سمویدھان کو بنایا گیا اور جس وقت آئین کو نافذ کیا گیا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے سردار پٹیل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی مذہب چلے گا، لیکن قربان جائیے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے 2-3 رفقاؤں پر کہ انہوں نے سب مل کر سردار پٹیل کے پاس گئے اور کہے کہ اگر ہندوستان یعنی اپنے ملک کو چلانا ہے
تو یہاں کی خوبصورتی کو اپنانا ہوگا، اور یہاں کی خوبصورتی ہی ڈیموکریسی ہے، اور یہاں کی خوبصورتی ہی سیکولرزم ہے۔ اس کے خلاف اگر چلو گے تو ہندوستان یعنی اپنا ملک چل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں خوبصورتی کو اپنانا ہوگا اور سیکولرزم کو اپنانا ہوگا، اور یہی ہوا۔ لیکن جب ہندوستان جب سے آزاد ہوا تب سے ہی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، اور انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور بھی کیا جا رہا تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مختلف جگہوں میں مسلمانوں کو پریشان کیا جانے لگا، مسلمانوں کو تکلیف دی جانے لگی، اور انہیں اتنا ستایا جانے لگا کہ وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا، تو مسلمان منتشر ہو گئے اور دوسرے ملک کا سفر کرنے لگ گئے۔ لیکن اس وقت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سب سے پہلے شکشک منتری رہ چکے ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سب سے پہلا شخص ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے شکشک منتری تھے، انہوں نے ایک تقریر کی اور مسلمانوں کو جمع کیا اور سمجھایا، اے مسلمانوں، یہی تو ملک ہے جو تمہارے آبا و اجداد کا ہے، یہی وہ ملک ہے، تم اس ملک کے باشندے ہو، تم اس ملک کے پکے شہری ہو، اور تم اس ملک کے چھوڑ کر جا رہے ہو لال قلعہ کی دیواریں اور قطب مینار کی خوبصورتی اور تاج محل کی خوبصورتی اور گنگا جمنا ندی کو دیکھو، یہی وہ گنگا جمنا ہے جہاں پر تمہارے اکابر نے اس پانی سے وضو کیا تھا، اور تم اس ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ان کے سمجھانے سے لوگوں کے اندر ایک طاقت، ایک قوت، ایک جوش پیدا ہوئی، اور وہ اس ملک ہندوستان میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس گجرات کی طرف کچھ لوگوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ سفر کرنے لگے۔ تو جب مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کو پتہ چلا اور یہ سلسلہ اس آب و ہوا کے بارے میں، تو انہوں نے گجرات کا سفر کیا اور لوگوں کو وہاں سمجھایا، اے مسلمانوں، تم اپنے اکابر کی اور اپنے مسلمانوں کی اور اپنے لال قلعہ کی اور ان تمام مقدسات جگہ کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یہی تو تمہارا اصل وطن ہے، اور تم اس شہر کے اور اس وطن کے تم اصلی باشندے ہو، اور تم یہاں کے اصلی شہری ہو، تم ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہی ہوا۔ اور قربان جائیے ہمارے ان اکابر پر، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو ہمارے اکابر نے اپنے خون سے ہندوستان کو سینچا ہے، اور تو کون ہوگا اس یہاں کا اصلی باشندہ اور کون ہوگا یہاں کا اصلی شہری؟ تو لوگوں کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی اور وہ ہندوستان میں ہی رہے۔ تو میں 26 جنوری کے اس پلیٹ فارم سے میں مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، آگے بڑھو، طاقت سے بڑھو، قوت سے بڑھو، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ۔ پیٹ میں پتھر باندھ لو پھر بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں پیچھے مت ہٹو۔ کسی قوم کی تنزلی یہیں پر پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جائے، وہ اپنے ماضی کو فراموش کر دے۔ اگر آپ کو اپنے تاریخ کو بھولنا ہے تو اپنے نام کو مٹانا ہے تو اپنے ماضی کو بھول جاؤ، اپنے تاریخ کو بھول جاؤ تو تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، خدا را ایسا نہ کرو، اپنے تاریخ کو یاد کرو، اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنے اکابر کو یاد کرو جنہوں نے ہندوستان کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ اور میں یہاں پر صاف طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اسکولوں میں جا کر دیکھو تو صرف 2 شخص کا نام لیا جاتا ہے ان کے سبجیکٹ کے اندر، ایک تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ اور حالانکہ ملک کی آزادی میں علماء کا ایک بڑی جماعت ہے، ان کی قربانی ہے، ان لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے اسٹڈی کرو، بازاروں میں کتابیں بک رہی ہیں، ان کو خریدو اور پڑھو اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ۔ بہرحال آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور انہیں اسلام کی صحیح ترجمانی کریں اور انہیں اسلام کی صحیح بات ان تک پہنچائیں۔ اور آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہندوستان سے یعنی اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔